جو عشق میں حصہ ڈالے؟ تو آدم صفی اللہ کی آواز آئی، نانا حسین وعدے کی تکمیل پوری کر، ہم نے اپنا وارث تجھے چن لیا ہے۔ نوح کی آواز آئی کہ حسین ہم نے تمہیں وارث چن لیا ہے، آپ امتحان دیجیے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں حسین نے بلایا نہیں تھا، ہمیں کہا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے کہا کہ کوئی ہے جو عشق میں حصہ ڈالے۔ تو 1.25 لاکھ نبیوں کی آواز آئی، نانا حسین آپ امتحان دیجیے۔ جب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے، تو جو اللہ کا سب سے پرانا دشمن، ترین دشمن ہے جسے ابلیس کہتے ہیں، وہ بھی وہاں آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تو نے اپنے نبیوں کو آرے سے چرواتا رہا، اپنے نبیوں کو آگ میں پھرواتا رہا، لیکن تو نہیں آیا۔ آج تو کربلا آ گیا، یہاں آ گیا، یہ کون ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ تیرا اور میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ کہا سجدے کے اوپر۔ کہا آج یہ سجدہ کر کے دکھائے گا، آج یہ سجدہ کر کے دکھائے گا، آج یہ سجدہ کر کے دکھائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی سجدہ کیسے ہوتا ہے۔ اچھا سجدہ کرے گا، اچھا سجدہ کرے گا تو ایسا کر، تو ہے خالق اور یہ مخلوق ہے، تو اللہ ہے تو تو اپنی پوری طاقت دکھا کر یہ سجدہ کرے گا۔ تو سورج کو حکم کر کہ پوری تماجت کو صرف اس کے اوپر ڈالا، پھر میں بھی تو دیکھوں یہ سجدہ کیسے کرے گا۔ کہا پھر میں بھی تو دیکھوں یہ سجدہ کرے گا کیسے۔ سورج کو حکم ہوا اور سورج نے پوری تماجت جو ہے 1.25 نیزے پہ کر دی، اور پوری دنیا کی تماجت سورج نے کھینچ کے صرف میرے مولا حسین کے اوپر۔ جب سورج نے اپنی ساری تماجت کر دی تو آدم نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، نوح نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ابراہیم کے گھٹنے زمین پر آ گئے۔ لہذا ابراہیم کے گھٹنے زمین پر آ گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام سجدہ کرنے لگے، اور جو ابلیس کی طاقتیں تھیں، 9,22,000 طاقتیں تھیں، انہوں نے اپنے تیروں کے اپنے تیر اندازوں کے اشارے کیے اور سجدہ روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ بادشاہ حسین ہے، انہیں کربلا کے ریت پر سجدہ کر کے دکھایا۔ کربلا کے ریت پر جب سجدہ کیا تو ابلیس اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگنے لگا۔ جب بھاگنے لگا تو آواز پروردگار آئی، اب کہاں جا رہا ہے؟ اب دیکھ سجدہ کر رہا ہے۔ کہا تیرا اور میرا سجدے کی وجہ سے جھگڑا ہوا، اور میں نے تجھ سے کہا کہ میرے صراط المستقیم پہ چلنے والے لوگ تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ میں نے کیوں کہا تھا؟ میں نے اس کے بھروسے کہا تھا۔ اب آپ کہیں گے کیا ہر مکان انسان بنواتا ہے اللہ کے بھروسے، کوئی کام کرتا ہے اللہ کے بھروسے، کسی چیز کو خریدتا ہے اللہ کے بھروسے؟ مخلوق کے بھروسے کو اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے بھروسے کو حسین کہتے ہیں۔ مخلوق کے بھروسے کو اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے بھروسے کو حسین کہتے ہیں۔ جس پہ اللہ بھی بھروسہ رکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ کہا یہ ہے، یہ سارے جو سجدے کی جھگڑا ہوا تھا تیرا میرا، یہ سارے سجدوں کا آج قرض اتار دیں گے۔ کہا شیطان ابلیس بھاگنے لگا، کہنے لگا کہ اگر اللہ نے کہا السلام علیکہ یا حسین، تجھ پر ہمارا سلام ہے۔ آدم نے کہا کہ تو ہمارے وعدے کو تکمیل کر گیا، تو ہمارے سجدوں کو تکمیل کر گیا، تو ہماری نبوت بچا گئی، مرحبا یا حسین، مرحبا یا حسین، تو ہمارے نبوتیں بچا گیا، یا حسین تو نبوتیں بچا گیا ہماری۔ نوح نے اپنی آواز دی، آدم نے اپنی آواز دی، موسیٰ کلیم اللہ کہہ اٹھے کہ حسین تو ہمارے نبوتوں کو بچا گیا، ہمارے وعدے کو تکمیل کر گیا۔ اب سارے نبی جو ہے مبارکباد دینے کے لیے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور مصطفیٰ گئے جہاں سیدہ بیٹھی ہوئی تھی، سیدہ کی بارگاہ میں آئے، سیدہ بھی وہیں کربلا کی ریت پر رہی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا
تکلیف دہ ہوگا کہ سیدہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا حسین کے جسم پر تیروں کو چھنی کر دیا گیا ہے، ان کے سر کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے سر کو جدا کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی میرا حسین، اور سورج کو سوا نیزے پہ کر دیا گیا ہے، پھر بھی امام حسین علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے مبارکباد دی نبیوں کے سلطان کو، لیکن نبی گئے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو، کہنے لگے سیدہ تیرا شکریہ، تو نے حسین جیسا مجھے بیٹا دیا، حسین جیسا مجھے نواسا دیا، جس نے 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت بچائی۔ سیدہ کی آواز آئی کہ تیرا امتحان اگر پورا ہو گیا ہو تو میں اپنے بیٹے کے اوپر چادر کا سایہ کر لوں۔ کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ آج ان کے غم کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، آج ان کے غم منانے کی، ان کے ذکر کی بات کرتے ہیں، ان کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے۔ اور ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، ہم امام حسین علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، اور ہمارا جو سال کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ غم سے شروع ہوتا ہے، اور ہم اس غم کو اپنی نسلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو دینا چاہتے ہیں یہ غم، کیونکہ ہم اس غم کو لے کر دنیا کی سال کی تمام خوشیوں کو لینا چاہتے ہیں حسین سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سوائے حسین کے غم کے کوئی غم نہ دینا، کیونکہ ہم اس غم کو لے کر ہم پورے سال کی حسین سے خوشیاں خرید لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں کوئی خوشی، ہمیں اس مہینے کو غم کے ساتھ شروع کرنا ہے، کیونکہ ہمارے مولا اور آقا حسین نے فرمایا کہ میرے عزادار، میرا حسین، میرے جو عزادار ہیں، جو امام حسین کے عزادار ہیں، جو امام حسین سے عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو جو میرے غم میں، میرے کربلا والوں کے، میرے 72 شہداء کے غم میں ایک اپنے آنسو کو اگر گرا دے اور مجلسیں سجاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم حرام کر دی گئی، جنت واجب کر دی گئی۔ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا امام حسین کا عاشق ہو اور وہ جہنم میں جائے۔ امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں، جنت امام حسین علیہ السلام کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے نام میں جنت کر دی، اور جنت جو ہے وہ میں نے عطا میں نہیں دی، جزا میں دی۔ آپ کو اندازہ کرنا ہوگا، جزائیں اور ہوتی ہیں، عطائیں اور ہوتی ہیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ بات کر دوں کہ میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، میرے پاس وقت دیکھنے کی گھڑی نہیں، لہٰذا میں کسی سے کوئی مجھے گھڑی دے دے وقت دیکھنے کے لیے، اور میں یہاں سے بیان کر کے چلا جاؤں اور میں ان کو گھڑی واپس نہ کروں، تو مجھے روک کے کہہ سکتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ نے گھڑی جو میں نے آپ کو عنایت دی تھی وہ گھڑی آپ نے واپس، مجھے گھڑی واپس کرنی پڑ جائے گی، لہٰذا وہی گھڑی میں کسی دکان سے خرید جاؤں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے ذہن میں بات محفوظ رہ جائے۔ تو وہی گھڑی میں دکان سے خریدوں، اور جب میں دکان سے خریدوں اور اس کے بعد وہی گھڑی باندھ کے میں دکان کے سامنے 10 چکر لگاؤں، دن میں دکھاتا ہوں، لیکن دکان والا مجھ سے واپس نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ کیونکہ میں نے اس کی قیمت ادا کر دی، میں نے اس کی قیمت ادا کر دی، میں نے اسے خرید لیا، اس لیے وہ مجھ سے واپس نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب جو عطائیں ہوتی ہیں وہ واپس لی جا سکتی ہیں، لیکن جو جزائیں ہوتی ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کو قیمت ہی اتنی بھاری دے دی کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے نام میں رجسٹر کر دی جنت، امام حسین علیہ السلام کے نام میں کر دی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے جنت کی خوشبو کو بھی، جنت کی خوشبو کو بھی حسین کے نام کر دیا۔ اب حسین کے ہاتھ میں ہے، میں نے جنت جو ہے وہ آل محمد کے نام کر دی۔ اب آل محمد بانٹے چاہے بہلول بانٹ دے، کوئی بانٹے، سب اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، پنجتن پاک کے ہاتھ میں ہے جنت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے عشق کریں، اور یہی نجات کی کشتی ہے، ہم سے محبت کرتے رہیں، ان سے عشق کرتے رہیں۔ اللہ اس مجلس کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے اس مجلس کو قابل قبول فرما، اور ہمیں ان کی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔